سے زیادہ کوئی چیز بندے کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے کہ ایک آواز سننے کے بعد اپنی جانوں کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے عمل سے ہی کہا کرتے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، اور آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہان۔ ایسا محترم قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے عظیم کارناموں کو مختلف آیات میں ذکر کیا ہے۔ وہ آیات، وہ عظیم واقعات جن سے آج تک ہم نے روشنی حاصل کی اور قیامت تک روشنی حاصل کرتے رہیں گے، انہی عظیم واقعات میں ایک واقعہ سورۃ الفتح آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی جس کے اندر بیت رضوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، دیکھیں اسلاف محترم، ہم سب کو حرمین شریفین سے بہت محبت ہے نا، اور حرمین شریفین سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محبت اور اللہ کی توفیق ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ جس نے نہیں دیکھا ہوتا نا، اس کی وہ کیفیات نہیں ہوتی۔ جو دیکھ لیتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ بس بار بار مجھے یہ نعمت عطا فرماتا ہے، میری آنکھیں ہوں تیرا گھر ہو، میرا سر ہو تیرے حبیب کا در ہو۔ عزیزان محترم، یہ ہم لوگوں کی کیفیات ہیں جو بہت کمزور ایمان والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ ایمان کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ سوچیں کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا، ان کی دلی کیفیات کیا ہوتی؟ بیت اللہ کو روز دیکھا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی تجلیات کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ مبارک گلیاں تھیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، رہتا ہے، اس سے نسبت ہو جاتی ہے، ان تمام کو چھوڑ دیا فقط اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مدینہ منورہ جا بسے، اور جب مدینہ منورہ میں بس چکے ہیں تقریباً 6 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کو خواب میں بیت اللہ کی زیارت اور طواف دکھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام مشاہدہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی جماعت کے ساتھ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا اللہ کی طرف سے اشارہ ملا، چلو احرام پہنو، حالت احرام میں آ جاؤ اور مکہ مکرمہ کی جانب سفر کرو۔ صحابہ کرام کی کیفیات کیا ہوگی؟ بدر ہو چکی، احد ہو چکی، غزوہ خندق ہو گیا۔ ہجرت کے 6 سال کے بعد اب وہ وقت آیا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں آؤ اپنی آنکھوں سے بیت عتیق کو دیکھ لو، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر لو۔ سوچیں کیا کیفیات ہوگی، ان کیفیات سے سرشار ہو کر ان کو چادروں میں بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے، فقط عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کے قریب جا رہے ہیں۔ اور اب جو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے جو انٹری پوائنٹ دیکھتے ہیں جسے ٹول پوائنٹ کہتے ہیں، وہاں ٹول ٹیکس نہیں لگتا، بس کیوں در بنے ہوئے ہیں اور داخلے کا رستہ ہے، اسی کے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے حدیبیہ۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا کہ جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر تیار کر لیا جائے۔ اور جب وہاں تیار کیا اور مکے کے کفار کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں، تو بعض شر پسندوں نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہم پر دھاوا بولنے آئے ہیں، حملہ کرنے آئے ہیں۔ میں عرض کر چکا غزوہ خندق اس سے پہلے ہو چکا تھا، جس میں مکہ مکرمہ کے کفار عرب کی تمام طاقتوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر کے بھی ناکام ہو چکے تھے، اور دور دور تک یہ بات جا چکی تھی کہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنا شکست ہے، تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ دھاپ مسلمانوں کی بیٹھ چکی تھی۔ عزیزان محترم، ہوا کیا کہ وہاں یہ بات پھیل چکی، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر دی گئی تاکہ لوگ
लोगों को भेजा खबर नहीं करके आओ। जब खबर नहीं करके आए तो पता लगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हालत एहराम में हैं। उनके पास ना कोई खातर हुआ, बल्कि कुछ भी उनके पास ऐसा साजो सामान नहीं है जो जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालत एहराम में मौजूद है। तो इस तरह उनके अंदर इंतशार पैदा हो गया। वो चाह रहे थे कि अब मौका पाते ही तमाम लोग जमा हों और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अंदर ही के साथ ही उनके कहने लगे कि तुम झूठ बोलते हो और हमें उकसाते हो, पहले भी कई मरतबा लेकर गए हो, फिर हमें मुसलमानों के मुकाबले में ले जाना चाहते हो। चुनाचे जब उनकी कमर टूट गई तो उन्होंने अपने कासिद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला का इंतखाब किया कि जाओ और मक्के के कुफार को जाकर बताओ कि जो है हम उम्र की नीयत से आए हैं, हमारा और कोई इरादा नहीं। अज़ीज़ान मुहतरम, तमाम ही सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान की शान बहुत आला है। 1400 सहाबाए किराम हुजूर के साथ मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इंतखाब हजरत सुन्नत हजरत उस्मान गनी पर पड़ती है, क्योंकि ये वो सहाबी हैं कि जिनके मक्का मुकर्रमा से हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा के क़याम के दौरान कुफ़ार पर भी माली एतबार से इतने एहसानात थे कि कोई इनसे आँख मिलाकर बात नहीं कर सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में था कि सिफाती आदाब में आते हैं। चुनांचे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को भेजा, उनका इंतखाब किया। सोचे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ कितना मजबूत होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस कदर एतमाद होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कैसे होगी। 1400 सहाबा में हज़रत उस्मान का इंतखाब करके मक्का मुकर्रमा भेजा। और मक्का मुकर्रमा भेजने के साथ जब आप वहाँ पर पहुँचे तो कुफ़ार ने कहा इनसे बात करने के लिए तैयार है। चुनांचे कुफ़ार मक्का ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को ये मौका दिया और कहा कि हम आपको इजाज़त देते हैं, आप तवाफ कर लें। सोचें कि वो शख्स कि जो बैतुल्लाह से मोहब्बत रखता हो, वो शख्स जो खाना काबा के पड़ोस में रहता हो, जिसको मक्का मुकर्रमा से निकाल दिया गया हो, 6 साल बाद आया हो, उसकी कैफियत क्या होगी। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला पर बैतुल्लाह के सामने पहुंचने के बाद भी आपने तवाफ काबा से इनकार कर दिया कि मैं अकेला तवाफ नहीं करूंगा, मेरे इमाम हुदैबिया के मकाम पर है, जब वो आएंगे तो उनके साथ उनके पीछे में तवाफ करूंगा। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत थी, ये अकीदत थी, ये मोहब्बत की महराज है। बैतुल्लाह सामने है, दिल पहुंच रहा है, रूह मचल रही है, लेकिन ना करने की वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा है, आपने ये रास्ता दिखाया, आप यहाँ लेकर आए। उस्मान की मजाल कैसे हो सकती है कि हुजूर ना हो और वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हो। वहाँ खबर फैल गई, र्यूमर स्प्रेड हो गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को शहीद कर दिया गया है। अज़ीज़ान मुहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जानिसार सहाबा को बुलाते हैं, बैत के लिए सबके हाथ अपने हाथ पर रखते हैं और फरमाते हैं कि एक हाथ उस्मान का है। बैत के लिए हज़रत उस्मान को भी शामिल करते हैं। याद रखें, बैत जिंदों की होती है, मुर्दों की नहीं होती। बाज़ नाहंजार किस्म के बदनसीब लोगों ने लिखा सीरत की किताबों में कि हुजूर के दिल में नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझे कि उस्मान शहीद कर दिए गए हैं। अरे जरा गौर तो करो कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये समझ जाते तो हज़रत उस्मान के हाथ रखकर बैत किस बात पर करते। ये तो सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान के ईमान का इम्तिहान था। ये बैत इस बात पर करें कि हम सब एक हैं और हम सब हर मुश्किल में एक साथ खड़े होंगे। फैज़ान मुहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के बारे में खबर आ जाती है कि आप हयात हैं। इतने में वहाँ से सहाबा 2 शख्स आते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआहिदा करते हैं। वो जो शर्त रखते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन शराइत को मान लेते हैं। बाद सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान पर नागवार गुजरता है कि या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तमाम शराइत को ना माने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम शराइत को मान लिया, मुआहिदा लिखा गया। मुआहिदा लिखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे पर अमल करते हुए तमाम जानवर जो
یاد رکھیے تاریخ کی کتابوں کی معتبر روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں 4 مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کی اور حضور علیہ السلام نے 1 مرتبہ حج کیا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ واپس جا ہی رہے تھے کہ رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیات نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، یہ رضا بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کا صدقہ ہے کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ حضور نے فرمایا کہ چلو جاؤ، آپ روانہ ہوئے اور حضور علیہ السلام سے پھر دوبارہ آ کے ملے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بے شمار ہیں، فضائل بے شمار ہیں۔ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سے باب ملتے ہیں اور ان میں سے ایک اہم باب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے جس وقت خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی اس وقت مختلف قسم کے مسائل آپ کے سامنے تھے۔ ایک مسئلہ یہ آپ کے سامنے آیا کہ دور دراز عرب سے نکل کے اسلام عجم میں جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے آگے تک اسلام کی شمع جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اسلام لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب مختلف لوگ ہیں، عربی نہیں آتی، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے اندر مختلف انداز اختیار کر رہے ہیں جس سے معانی میں فرق آ رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کا مطلب بدل جاتا ہے، آیات کا مطلب بدل جاتا ہے اور بسا اوقات انسان ثواب کے بدلے میں خسارہ اپنے لیے لکھ رہا ہوتا ہے۔ 2-3 مثالیں ساتھ میں عرض کر دوں کیونکہ ہم یہ واقعات اور یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر کے یہاں سے اٹھ سکیں، ہم اپنی معمولات کی عبادات کی اصلاح کر سکیں۔ عزیزان محترم، زبر زیر پیش کی آواز چھوٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ با بو بی کھینچیں گے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور روز قیامت اپنی ہر نعمت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا حساب دے گا۔ اگر لتسألن کو لا تسألن پڑھ دیا جائے تو اس سے معنی اس بات کے بجائے نفی میں ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کا حساب نہیں لے گا، معنی بدل ہے۔ اسی طریقے سے حروف کی اپنی اپنی آوازیں ہیں، ایک ہے باریک کا کتاب والا، ایک ہے موٹا قاف سمجھانے کے لیے کہوں کینچی والا۔ ان دونوں کا جو ہے مخرج الگ الگ ہے، ان کی آواز الگ الگ ہے۔ اگر اس کے اندر فرق نہ کیا جائے تو اس سے بھی معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب اس کی جمع ہے۔ خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر باریک کاف پڑھ دیا جائے تو باریک کاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں معنی میں فرق پڑے گا۔ اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو جب عجم میں پہنچا تو قرآن کو صحیح نہیں پڑھ رہے تھے، قرات کے مسائل آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مخصوص انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کر کے اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جامع القرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انہوں نے جمع کیا، تو خطبے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے ایک قرات کے اوپر تمام امت کو جمع کیا ہے اور آپ کی بہت بڑی خدمت ہے اور یہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محافظ قرآن ہے۔ حال ہی میں جو سویڈن کا واقعہ ہوا ہے، 2 ارب سے زیادہ مسلمان اس پر محموم ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ یہ مختلف جو قوتیں اور طاقتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی مقدسات کو بار بار نشانہ
کوشش کرتی ہیں کہ مسلمان مشتعل ہو جائیں، ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہم پھر اسلام فوبیا میں، اسلام سے منافرت کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں، انہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے کیا راہ عمل ہے؟ ایک تو آپ سوشل میڈیا سب یوز کرنے والے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف لوگوں نے احتجاجی ریلیاں نکالی، یہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس سے تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ان آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی، پھر بھی ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اس پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام نبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا۔ یہ لوگ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اس طرح کے خاکے بناتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں اور اپنی آواز وہاں تک پہنچائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، معاذ اللہ جنہیں فقط دنیا کی پڑی ہوئی ہے، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بعض سابقہ حکمران یہ کہتے ہیں کہ اگر فرانس کے سفیر کو ہم نے نکال دیا تو ہمارے ان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ذرا عقل کے ناخن دو، تم گستاخوں سے تعلق رکھ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اسلام کو، شاعر اسلام کو کمپرومائز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، اور جو اسلام کا علم لے کر کھڑے ہوئے، چاہے وہ معمولی دہقان ہے، معمولی شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دی، قیامت تک کے لیے وہ امر ہو گیا۔ آج بھی اس کے لیے جب ذکر ہوتا ہے احترام سے سر جھک جاتے ہیں، اور قیامت تک یہی معاملہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کی عزت ہے تو دین کی وجہ سے ہے، کسی کی عزت ہے تو قرآن کی وجہ سے ہے، عزت ہے تو حرمت رسول کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کا پاس نہ ہو تو پھر کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، تو اس کے ہمیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، دنیا کے کانسیکوینسز کو چھوڑ دو، قیامت میں جو تمہیں بھگتنا پڑے گا اس کی فکر کرو۔ عقل کے ناخن لو۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں انہیں کوئی ایسی ٹیم بنانی چاہیے کہ وہ قرارداد OIC کے اندر پیش کرے اور لوگوں کو بتائے کہ جس طریقے سے تم نے ہولوکاسٹ کے بارے میں قوانین بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی دینی مقدسات کے بارے میں قانون بناتے ہیں، اور ہمارے دینی مقدسات کی بھی جو ہے خیال کیا جائے، اور ہمیں انڈیویجول طور پر، انفرادی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان محترم، ہمیں اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنا چاہیے۔ محافظ قرآن حضرت عثمان غنی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے، حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اچھے انداز سے قرآن اور مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے قرآن کو جا کر دیکھیں، عزیزان محترم محاسبہ کریں اور اس کے اوپر ہاتھ ملا کر دیکھیں، اگر اس کے اوپر خاک لگی ہوئی ہے، ڈسٹ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ گھر کی ہر چیز کی ڈسٹنگ ہوتی ہے۔ مہمان ڈرائنگ روم میں آئیں گے، کہیں یہ نہ کہیں اس گھر کی عورت کتنی بے شعور ہے، ہر چیز کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اگر قرآن کے اوپر ہمیں مٹی نظر آئے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا ہمارے گھر میں قرآن روز نہیں ہوتا؟ کیا قرآن کے ساتھ ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے؟ کیا قرآن سے ہمارا تعلق فقط نام کا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، یہ سب سے بہترین لاہ عمل ہے اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، پڑھنے کی روزانہ دعوت دیں، اور جتنا ممکن ہو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اسے درگزر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے مزارع الانوار پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حفاظت قرآن اور ان کی جتنی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور عزیزان محترم،
قرآن کا محافظ، قرآن کا